نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی عزیز اور محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کا تعلق ہماری پوری زندگی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہماری دعاؤں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے بچوں کے ساتھ ہے، ہمارے تمام اہل و عیال کے ساتھ اس موضوع کا تعلق ہے۔ گویا ہماری پوری زندگی اسی موضوع کے گرد گھومتی ہے اور ہماری آخرت کا تعلق بھی اسی موضوع کے ساتھ ہے، اور وہ موضوع ہے رزق کا موضوع۔ ہماری کامیابی کا انحصار، ہماری عبادتوں کی قبولیت کا انحصار اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کا انحصار ہمارے رزق پر ہے۔ اگر رزق حلال ہے تو عبادت قبول ہے،
دعائیں قبول ہوں گی، بچے شریف ہوں گے، اخلاق ان کے اچھے ہوں گے، بیوی وفادار اور تابعدار ہوگی، اور پورا گھرانہ خیر و برکت سے بھرا ہوا ہوگا۔ لیکن اگر رزق حرام کا ہے تو پورا گھرانہ حرام پہ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ یہ جو گوشت پوست اور جو ہڈی انسانی جسم کی ہے، یہ رزق سے بنتی ہے، رزق کے نتیجے میں ترقی کرتی ہے۔ تو اگر رزق حرام ہے تو یہ ساری چیزیں، یہ جسم، یہ مجسم شر ہی بنے گا، یہ خیر نہیں بنے گا۔ اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، آپ غور سے اور توجہ سے سنیں آج کے سبق کو، اور اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور اس میں خواتین کا بھی حصہ ہے۔ سب سے بڑھ کر خواتین کا اس میں حصہ ہے کہ آج کے درس پر عمل کیسے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ رسولوں کو کیا حکم دیا ہے وہ بھی فرمایا۔ وہ حکم یہ ہے، قرآن کریم میں ہے، کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ مطلب کیا ہے؟ نیک اعمال تب قبول ہوں گے جب رزق حلال ہوگا، اور اگر رزق حلال نہیں ہے تو کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے۔ اور یہ فرمانے کے بعد وہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب فرمائی تو اس کے بعد ایک شخص کا تذکرہ کیا۔ اس کے الفاظ یہ ہے، ثم ذکر الرجل یطویل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الى السماء یا رب یا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وجسده غذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ فرمایا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے لمبا سفر کر کے ایک مقدس مقام تک پہنچنے کی پوری کوشش کی اور پہنچ چکا ہے۔ یعنی یہاں سے چل کر سعودی عرب پہنچا ہے اور حرمین شریفین میں بیت اللہ شریف میں پہنچ گیا ہے، اور وہاں اس نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے، اور اس حال میں ہے یہ شخص، بال پراگندہ ہے، جسم غبار آلود ہے۔ یہ اشعث اغبر کے الفاظ استعمال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہت زیادہ تک گیا ہے، سفر کے اثرات اس پر ہے۔ جیسے کوئی شخص یہاں سے چل کے بیت اللہ شریف میں پہنچے، وہاں پر اس پر تھکاوٹ کے اثرات بھی ہو، اور وہاں اس نے اپنے کپڑے بھی تبدیل کر دیے، احرام کے کپڑے پہنے ہیں، اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے اور دعائیں مانگتا ہے، اے اللہ اے اللہ، اے میرے رب، میرے یہ حاجت ہے اس کو پورا فرما، میرے یہ حاجت ہے اس کو پورا فرما، دعائیں مانگتا ہے۔ لیکن فرمایا اس شخص کی حالت یہ ہے، آپ غور سے سنیے، کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں، جو کھانا کھا کر آیا ہے اور ابھی کھا رہا ہے،
جو پیتا ہے اور یہ جسم جو جس ذریعے سے پلا بڑا ہے، فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس نے حرام کے کپڑے پہنے ہیں، اور اس کا جسم، اس کا یہ گوشت پوست جو جسم کا ہے یہ حرام سے بنا ہے۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس شخص کی دعا آخر کیوں قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ اور اسی وجہ سے حاجی صاحبان بھی سن لے، رزق اگر حلال نہیں ہے تو فرمایا کہ حاجی سارا دن لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتا ہے۔ لبیک کی معنی کیا ہے؟ پرانے زمانے میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، جو ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، یہ یس سر کا کلچر نہیں آیا تھا، جب ہمارا پارو ماسٹر حاضری میں ہمارا نام پکارتا تھا تو ہم جواب دیتے تھے لبیک۔ لبیک کی معنی یہ ہے کہ میں حاضر ہوں، میری حاضری قبول کرو۔ حاجی جب یہ آواز لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اے میرے رب، میں حاضر ہوں، میری حاضری قبول فرما۔ لیکن بہت سارے حاجی ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کی لبیک کے جواب میں یہ صدا آتی ہے، لا لبیک ولا سعدیک، لا لبیک، یہ کہتا ہے لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، یعنی تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ عرفات کے میدان میں پورا دن یہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہر صدا کے جواب میں، ہر آواز کے جواب میں، ہر لبیک کے جواب میں جواب آتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ شام ہوتی ہے تو جب حاجی واپس ہوتے ہیں تو اس حاجی کو ایک نام دیا جاتا ہے مطرود حاجی۔ مطرود حاجی کا مطلب یہ ہے کہ بگایا گیا حاجی، اس کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا، اس کی حاضری کو قبول نہیں کیا گیا۔ بعض علماء نے اس حاجی کی نشانات بھی لکھے ہیں۔ اس حاجی کی نشانی کیا ہوتی ہے جب واپس آتا ہے؟ کیسے پہچانا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ حج جو ان کے انقلابی عبادت ہے، جو لوگ حج پر جاتے ہیں واپس آتے ہیں ان میں تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، لیکن جن کو بگایا جاتا ہے، جن کی حاضری کو قبول نہیں کیا جاتا، وہ جس سیٹ سے اٹھ کر گیا ہوتا ہے، جس گناہ سے یہ وہاں گیا تھا، یعنی گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر کے حج پر گیا تھا، واپس آ کر انہی گناہوں کو شروع کرتا ہے، اسی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے، انہی کاموں کو واپس شروع کرتا ہے، وہی اعمال، وہی کردار، وہی باتیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، کیونکہ حج قبول ہوگا تو تبدیلی آئے گی، یہ انسان بدل جائے گا، یہ ٹوٹلی چینج ہوگا، یہ اللہ کی عبادت کی طرف لوٹے گا۔ حج واقعی تبدیلی لانے والی عبادت ہے، لیکن جس میں تبدیلی نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے اس کو بگا دیا گیا ہے، حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ لاکھوں روپے بھی خرچ کر کے وہاں پہنچے اور اس کو قبول نہ کرے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔